الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بستان الواعظین لابن جوزی صفحہ 418 فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا، میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا۔ اور امیر اہل سنت لکھتے ہیں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، چلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق کا، محبت کا اظہار یوں کیا، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، عشق رسول کی آگ میں جلے گا انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جلے گا انشاءاللہ کریم۔ بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا حبیب مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اور کسی پنجابی عاشق رسول نے کہا آئین حضور جگ نور و نور، آئین حضور جگ نور و نور، آئین حضور جگ نور و نور، غم مک گئے زمانے دے، آئین حضور جگ نور و نور، غم مک گئے زمانے دے، بارویں تاریخ ہویا اے ظہور، غم مک گئے زمانے دے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یاد رکھیں کہ جو نسبت امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے نبیوں کو
میرے نبی سے ہے۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو کہہ رہے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزے، جو شان سارے نبیوں کو عطا فرمائے، وہ سب کچھ محبوب کو عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 544 سن ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا، لکھتے ہیں شفا شریف میں، تمام انبیاء میں سے جس کو بھی جو بھی فضیلت ملی، وہ تمام کی تمام فضیلتیں حضور کو بھی عطا کی گئیں۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں خصائص الکبریٰ میں، علماء فرماتے ہیں جس نبی کو جو بھی معجزہ اور فضیلت ملی ہے، ہمارے نبی کو اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر عطا کی گئی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہت عزت دی، بڑی شان ہے آپ کے، بڑی شان ہے آپ کی کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اچھا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والے درود بھیجتے ہیں، اور خود رب تعالی درود بھیجتا ہے۔ وہ سجدہ ہوا تھا ایک مرتبہ، اور درود پاک بھیجا جا رہا تھا، بھیجا جا رہا ہے، بھیجا جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو، تم بھی نبی پر درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ جمیل الرحمن رضوی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ہمارے نبی کو کیا شان عطا ہوئی؟ سبحان اللہ، کہ اللہ محبوب پر درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے، اور ایمان والوں کو اللہ نے درود بھیجنے کا حکم فرمایا۔ تو وہ سجدہ ہوا اور ہو گیا، اور درود پاک تو پڑھا جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک بڑی پیاری بات سنیے، ایمان تازہ کرنے والی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کی پیشانی میں نور چمکتا تھا۔ وہ نور کیا تھا؟ وہ نور تھا میرے نبی کا نور۔ سبحان اللہ۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا، بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ کی پیشانی میں نور محمد جلوہ فرما تھا۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے میں حقیقتاً اس نور کی تعظیم مقصود تھی جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور
اور حقیقت احمدیہ تھا۔ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ، نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ، ہے سب کا آقا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ باغ بن گئی، میرے نبی کے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ گلزار ہوئی تھی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عباد بن عبد الصمد رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر ہم حاضر ہوئے، یہ حضور کے خادم نے فرمایا دسترخوان لاؤ تاکہ ہم ناشتہ کر لیں، رومال بھی لاؤ۔ تو ایک رومال لایا گیا جسے دھونے کی ضرورت تھی، فرمایا تنور میں ڈال دو، آگ سلگائی اور اس رومال کو تنور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس رومال کو آگ سے نکالا گیا تو ایسا سفید تھا جیسے دودھ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ رومال ہے جس سے حضور رخ انور صاف کیا کرتے تھے، جب دھونے کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو آگ میں دھوتے ہیں، آگ میں ڈال دیتے ہیں، میل کچیل نکل جاتی۔ اللہ اکبر، جو چیز انبیاء کرام کے مبارک چہروں پر گزرے آگ ان کو نہیں جلاتی۔ تو اللہ پاک نے جو شانیں سارے نبیوں کو عطا فرمائیں اپنے محبوب کو مجموعی طور پر عطا کی اور اس سے بڑھ کر عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں پر مردوں کو زندہ کیا۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ حضور اگر میری مری ہوئی بیٹی کو آپ زندہ کر دیں میں ایمان لے آؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو کہاں اس کا مدفن کہاں ہے، قبر کہاں ہے اس کی، وہ لے کر گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کو آواز دی تو اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اب اس بچی کو کہا کہ دنیا میں آنا چاہتی ہو؟ عرض کی حضور نہیں آنا چاہتی، کیوں؟ کہا میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، میں دنیا میں نہیں آنا چاہتی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹوں کے زندہ ہونے کی دعا کی، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ دونوں اٹھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر انہوں نے کھانا کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بکری کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے ہاں صحابہ کرام کے ساتھ دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر نے دعوت کے لیے بکری ذبح کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کھاؤ، ہڈی نہ توڑو۔ برتن کے درمیان میں ہڈیاں جمع فرمائیں، پھر ان پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں سن نہیں سکا حضور کیا پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کے مبارک ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھا۔ اسی دوران بکری کان جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ فرمایا جابر اپنی بکری پکڑ لو، اللہ نے تمہیں اس میں برکت عطا کی، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ کہتے میں نے اسے لیا اور اس حال میں چل دیا کہ اس کے کان مجھ سے ٹکرا رہے تھے، حتیٰ میں گھر میں آ گیا۔ مجھے میری بیوی نے کہا جابر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم وہی بکری ہے جسے ہم نے رسول اللہ کے لیے ذبح کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے کہا میں گواہی دیتی ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور سنیے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مرد
رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے دل کا آزار کتنا ہے، یہ دکھ رنج جو ہے اس کو دور کر دیں نا، آپ نے تو چلتے پھرتے مردے زندہ کر دیے، غیر مسلم مردے مردوں سے بدتر ہیں، میرے نبی نے زندہ نہیں کیا ان کو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ حضرت موت کے کچھ سردار ڈیلیگیشن کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان میں اشعث بن قیس بھی تھے، وہ ان میں سب سے چھوٹے تھے، اور لوگوں نے عرض کی اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے کوئی چیز چھپائی ہے، آپ بتائیں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، ایسا تو کاہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کاہن یہ تو جہنم میں۔ عرض کی حضور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک ہتھیلی میں کنکریاں، چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر کے ٹکڑے، پیس روڑے بھی کہتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، وہ پکڑی، فرمایا یہ گواہی دیں گے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کنکریاں میرے نبی کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھنے لگی، سبحان اللہ پڑھنے لگی۔ حضرت موت کے سردار یہ دیکھ کر بولے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے جو شان نبیوں کو عطا فرمائی ساری میرے نبی کو اس سے بڑھ کر عطا کی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے لیے سورج کو روکا گیا تھا جب آپ قوم جبارین سے جنگ کر رہے تھے، تو حضور کے لیے بھی سورج کو روکا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو حکم دیا کچھ دیر چلنے سے رک جائے تو وہ فوراً ٹھہر گیا۔ کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا، اپے چن توڑ داتے اپے چن جوڑ دا، اپے چن توڑ داتے اپے چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ کرام پیاسے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پتھر پر اپنا عصا اسٹک مبارک مارتے تھے، پانی جاری ہو جاتا تھا اور آپ کی قوم پیتی تھی، اور میرے نبی کو اللہ نے کیا شان عطا کی؟ حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے، حضور کے سامنے ایک پانی کا پیالہ تھا، آپ نے وضو فرمایا تو لوگ دوڑے، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں مگر جو آپ کے سامنے ہے۔ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، میرے نبی نے جیسے ہاتھ رکھا انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا، سبحان اللہ۔ تمام لوگوں نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ حضرات کتنے تھے؟ کہا ہم 1500 تھے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہو جاتا۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں، پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ، 5 انگلیاں ہیں نا، یہ 5 ندیاں جاری ہیں میرے نبی کے دستے مبارک سے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ کوہ طور پر بلایا اور ان سے کلام فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بلندیوں پر اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر تشریف لے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ معراج کرائی جو ان سب سے بڑھ کر تھی۔ آپ کو بلا کر نہیں، کوہ طور پر نہیں بلایا، بلکہ اللہ نے اپنے پاس بلایا، قرب خاص عطا فرمایا، اور لامکاں پر بلا کر صرف کلام نہیں دیدار بھی کرایا، اور ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا،
اور میرے نبی ایسی بلندیوں پر تشریف لے گئے کہ آسمان بھی پیچھے رہ گئے، ساری بلندیاں پیچھے رہ گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، محبوب کی شان کو بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی کامل محبت عطا فرمائے، اور ہم کاش باعمل امتی بن جائیں، باعمل عاشق رسول بن جائیں، حضور کی سنتیں سیکھیں اور حضور کے ارشادات کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ کامیابی اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے، کامیابی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے میں ہے۔ اب کامیابی کو ادھر ادھر ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں بھائی؟ کامیابی اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، شریعت کی اتباع میں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم دین سیکھیں اور دین سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں، انشاءاللہ الکریم دو جہاں میں کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ پاک نصیب فرمائے محبوب کا ہمیں عشق نصیب ہو جائے، وارے نیارے ہو جائیں گے دو جہاں میں انشاءاللہ الکریم۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔